بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت پہلے ہم نے حافظ قرآن کے ریلیٹڈ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو حافظ قرآن کے فضائل اور کچھ اہم ٹپس آپ سے شیئر کیے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اور آپ کو اس کلاس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ملا ہوگا۔ لیکن کچھ بھائیوں اور بہنوں نے ہمیں میسج کیا ہے اور انہوں نے میسج میں یہ لکھا ہے کہ آپ ہمیں کچھ ایسا نسخہ بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہم اپنا کام بھی پروسیڈ کر سکیں اور حافظ قرآن بھی بنے۔ یعنی ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آفس کا کام کر رہا ہے، کوئی بزنس وغیرہ کر رہا ہے، تو وہ اپنے کام کو بھی کیسے جاری رکھ سکیں اور حافظ قرآن بھی کیسے بن سکے۔ یعنی ان کے لیے مدرسہ جانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے کچھ ایسی 10 ٹپس لے کر آیا ہوں، اگر آپ ان 10 ٹپس کو فالو کرتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے پکے اور مکمل حافظ بنیں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ٹپ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم سیٹ کرنا ہے۔ ٹائم سیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس ٹائم فری رہتے ہیں۔ جو ٹائم آپ کا فری رہے گا اسی میں آپ قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کریں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ فجر سے پہلے اٹھیں گے تو فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ آزمودہ ہوتا ہے۔ اس ٹائم جو یاد کرتا ہے کوئی چیز تو وہ بہت جلدی سے یاد ہو جاتی ہے، کیونکہ عموماً جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں وہ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو فجر کے بعد آپ لازماً اٹھیں اور قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کریں۔ تو ٹپ نمبر 2 وہ ہے مصحف۔ آپ کے پاس کون سا مصحف ہونا چاہیے؟ عموماً قرآن مجید کے بہت سارے پرنٹ آتے ہیں بازار کے اندر، لیکن آپ نے حافظی قرآن کا ہی انتخاب کرنا ہے جس کی 15 لائنز ہوں گی۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ حافظی قرآن کیسا ہوتا ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ یہ قرآن دیکھ رہے ہیں، یہ حافظی قرآن ہے۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے حافظی قرآن مجید۔ اب جب اس کو آپ کھولتے ہیں تو آپ کو یہ کیسا ملتا ہے؟ آپ کو یہ ایسا ملتا ہے 15 لائنز کا۔ دیکھیں اس کے اندر جو 15 لائنز ہے یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15۔ تو 15 لائنز کا یہ قرآن ہے، یہ حافظی قرآن ہے۔ تو اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ علیمن ہے نا، تو یہاں پر کیا آ رہی ہے؟ آیت آ رہی ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ترحمون کے بعد آیت آ رہی ہے۔ اب آپ قرآن مجید کو کہیں بھی کھول کر دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں آخر میں آیت ختم ہو رہی ہے، پھر یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ آدھی آیت یہاں لکھی ہوئی ہے آدھی وہاں لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو پوری آیتیں ایک صفحے کے اندر ملیں گی، ٹھیک ہے؟ آدھا یہاں پر لکھا ہوا آدھا وہاں پر لکھا ہوا، ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو ایک ہی صفحے پر یہاں سے لے کر یہاں تک ساری آیات ملے گی، تو آپ کو آسانی ہوتی ہے اس قرآن مجید پر یاد کرنے کی۔ تو اسی قرآن کا انتخاب کریں جو کیا ہو، جو حافظی ہو۔ تو اسی قرآن مجید کو آپ لائیں اور مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے، تو اسی قرآن کا انتخاب کریں، اسی قرآن پہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ٹپ نمبر 3 وہ ہے آپ نے ایک گول سیٹ کرنا ہے۔ گول سیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنی آیات کو یاد کر سکتا ہوں۔ کیا میں 1 آیت کو یاد کروں، یا میں 2 آیات کو یاد کروں، یا میں 3 آیات کو یاد کروں؟ تو آپ نے ایک ذہن بنانا ہے کہ آج میں نے 3 آیات کو ہی یاد کرنا ہے، تو اسی کو آپ نے لے کر چلنا ہے۔ یعنی آج آپ نے 3 آیات کو یاد کر لیا، کل بھی آپ نے 3 کرنی ہے، پرسوں بھی آپ نے 3 کرنی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آج آپ نے 3 کر لی کل آپ 20 کر لیں گے، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پر ڈے 3 سے لے کر 5 آیات یاد کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ٹپ نمبر 4 وہ ہے آپ نے جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ جگہ کا انتخاب کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ سکون کے ساتھ بیٹھ پاتے ہو، یعنی جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ملے، اور اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے روزانہ وہیں پر قرآن مجید کو یاد کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر بیٹھ کر آپ ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے، آپ پورا کنسنٹریٹ قرآن مجید پر کر پائیں گے اور قرآن مجید کو اچھے سے یاد کر پائیں گے۔ تو ٹپ نمبر 5 وہ ہے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کو سمجھنے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر قرآن کے معنی کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ جو آیات پڑھ رہے ہیں کیا آپ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، یعنی مخارج کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ تجوید کے قواعد کے ساتھ اس آیے کریمہ کو پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کے اندر زبر زیر پیش کا خیال رکھتے ہیں، کہیں آپ زبر کو زیر تو نہیں پڑھ رہے، زیر کو پیش تو نہیں پڑھ رہے۔ ان چیز کا خیال رکھتے آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔
تو ٹپ نمبر 6 جو ہے وہ ہے ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، یعنی آپ نے آیے کریمہ کو بار بار رٹنا ہے، پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سمجھ لیا آیے کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے، اب آپ نے کوئی آیے کریمہ لے لی، فار ایگزامپل آپ نے سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ والی آیے کریمہ کو لے لیا، آپ نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں تک آپ نے لے لیا، تو آپ کیا کریں گے؟ ذالک الکتاب ذالک الکتاب ذالک الکتاب ذالک الکتاب، اس کو آپ بار بار پڑھیں گے، 10-20 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ لا ریب فیہ لا ریب فیہ، پھر اس کو پڑھیں گے، اس کو بھی بار بار ایسے ہی پڑھیں گے، پھر ان کو ملائیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر آگے ملائیں گے ھدی للمتقین ھدی للمتقین ھدی للمتقین، پھر پورا پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر ان کو سبوں کو ملا کر بار بار پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائیں گے۔ اور ریپیٹ میں یہ بھی آتا ہے جب آپ نے صبح کوئی چیز یاد کر لی، اب آپ ہماری جو بہنیں ہیں وہ اگر صبح اٹھ رہی ہیں تو بریک فاسٹ تیار کر رہی ہے یا سالن تیار کر رہی ہے، تو سبزیاں کاٹ رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ ان آیات کو رٹتے جائیں، وہ بار بار ان کو ریپیٹ کریں۔ ہمارے بھائی کوئی جاگنگ کر رہا ہے صبح، ایکسرسائز کر رہا ہے، تو اس کو ذہن میں لائے، ٹھیک ہے، یا کہیں آفس جا رہے ہیں کوئی، یا کہیں کام سے جا رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو بار بار اس آیے کریمہ کو رٹتے رہیں، پڑھتے رہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ ریوائز کریں گے اس کو بار بار تو یہ آپ کے ذہن میں آتی رہے گی اور آپ کو جو ہے بہت جلدی یہ یاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ٹپ نمبر 7 جو ہے وہ ہے نماز کے اندر پڑھنا۔ آپ یہ کوشش کریں کہ جب آپ نے صبح کوئی چیز یاد کر لی، اس کا ریویژن بھی کر لیا، بار بار اس کو پڑھتے بھی رہے، اب آتی ہے باری جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کے اندر ان آیے کریمہ کو آپ پڑھتے رہیں، یا سنتوں کے اندر پڑھیں یا نوافل کے اندر پڑھیں، لیکن ان کو آپ نے نماز کے اندر بھی پڑھنا ہے تاکہ ان سے آپ منسلک رہے، یعنی ان آیے کریمہ کو آپ بار بار جو ہے پڑھتے رہے اور یاد کرتے رہے۔ نماز کے اندر بھی پڑھے، سنتوں کے اندر کوشش کرے پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی کوشش کرے اس میں پڑھیں، تو اس سے کیا ہوگا، ایک مضبوط سی چیز بن جائے گی۔ جب آپ اس کو بار بار ان آیے کریمہ کو پڑھیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ تو ٹپ نمبر 8 جو ہے وہ ہے سونے سے پہلے ریویژن کرنا۔ آپ نے یہ ضرور یہ کام کرنا ہے، جب بھی آپ سونے کے لیے جا رہے ہوں تو آپ نے ان آیے کریمہ کو پھر سے ریوائز کرنا ہے، کیونکہ آپ نے صبح سویرے کچھ آیے کریمہ کو یاد کر لیا ہے، دن میں اس کو ریپیٹ بھی کر لیا ہے، نماز کے اندر بھی ان کو دہرایا ہے، اب سونے سے پہلے آپ نے ان کو ایک دو بار پھر سے ریویژن کرنا ہے تاکہ وہ ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ تو یہ عمل آپ نے روز کرنا ہے، آپ نے سونے سے پہلے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یعنی ان آیات کو آپ نے بار بار رٹنا ہے تاکہ وہ آپ کے دماغ کے اندر پوری طرح بس جائے۔ تو ٹپ نمبر 9 جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صبح اللہ کے نام سے اٹھیں گے تو اب آپ کی روٹین بن گئی ہے کہ اب آپ نے اگلی والی آیات کو یاد کرنا ہے، لیکن اگلی آیات کو یاد کرنے سے پہلے آپ نے کل والی آیات کو دہرانا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو بھی دہرائیں گے تو نئی والی آیات کو جب آپ یاد کریں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنے لگیں گی، نئی بھی یاد ہونے لگیں گی اور پرانی آپ کے ذہن میں پھر سے آنے لگیں گی۔ کیونکہ جیسے ہم ایک کمپیوٹر جب بند ہو جاتا ہے، جب ہم اس کو آن کرتے ہیں، آن کرنے کے بعد ہم رائٹ کلک کر کے اس کو ریفریش کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ اپنی حرکت میں آ جائے اچھی طرح سے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو آپ نے ریفریش کرنا ہے اپنے آپ کو، یعنی آپ نے ریوائز کرنا ہے انہی آیات کو جو آپ نے کل یاد کی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد آپ نئے سبق کو یاد کرنا شروع کریں گے۔ تو اب جو یہاں پر ٹپ نمبر 10 ہے وہ ہے کنسسٹنسی۔ آپ نے مسلسل اس کام کو کرنا ہے، یعنی آپ نے بار بار اس کام کو کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ نے آج یاد کر لیا، کل آپ بتائیں گے بھائی کل تو سنڈے ہے، ہالیڈے ہے، اب میں پرسوں کر لوں گا، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ آپ نے روزانہ یہ کام کرنا ہے، یعنی ایک روٹین آپ نے بنانی ہے، ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے رکھنا ہے کہ آپ نے ہر روز 3 آیات 5 آیات کو یاد کرنا ہی کرنا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے، مجھے یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ کی مدد بھی اس کے اندر جو ہے شامل حال ہوگی۔ تو کوشش کریے روزانہ آپ جو ہے اس عمل کو کرتے رہے، بار بار قرآن کو جو ہے یاد کرتے رہے، تو انشاءاللہ آپ بہت جلد قرآن مجید کے حافظ بن جائیں گے۔ اور ایک ایکسیپشن یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ سٹارٹنگ کے دنوں میں قرآن مجید کو یاد کریں گے نا، تو ایسا ایک وقت آئے گا آپ کو یاد اچھے سے ہو جائے گا، لیکن کچھ ایسے بھی دن آئیں گے جس میں آپ کو جو ہے یاد بالکل نہیں ہو پائے گا۔ اب آپ سوچیں گے بھائی مجھ سے یاد نہیں ہو رہا تو قرآن بند کر کے بیٹھ جائیں گے، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ شیطان جو ہے بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے ایک انسان پر، کیونکہ جب آپ کسی اچھے کام میں لگ جاتے ہیں نا تو شیطان جو ہے اٹیک کرنے آ جاتا ہے، تو اس بدبخت کو آپ نے ساتھ نہیں دینا، اس کی کمر توڑ کے رکھنی ہے۔ اور اس کی کمر کیسے توڑیں گے؟ آپ نے بار بار آیات
बात को रटना है, चाहे आपको याद ना भी हो, लेकिन अपने सबक को आपने नहीं छोड़ना है, आपने स्किप जरा भी नहीं करना है, आपने एक रूटीन बनाई हुई है, उसी रूटीन के तहत आपने चलना है, तो शैतान की कमर खुद ब खुद टूटेगी, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। और ये एक इम्तिहान भी होता है अल्लाह की तरफ से, क्या सच में ये बंदा जो है कुरान मजीद को हिफ्ज करना चाहता है, क्या इसके अंदर वो शौक है, वो जज्बा है कि ये किसी के जो है वसवसे के अंदर ना आए। तो आप ये चीज़ जब करेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, तो आप कुरान मजीद के बहुत जल्द जो है मुकम्मल हाफिज बन पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी टिप्स समझ में आई होगी। इन टिप्स को आप फॉलो करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है बहुत ही बेहतरीन और आला दर्जे का हाफिज बनाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।